فنڈ جب آتا ہے وہ اپنے لیے بھی ہمارے فنڈ سے وہ NFC کے شیئرز ہوں، حالانکہ وہ ہمارے حق ہے جو آئین میں اس کا ذکر ہے اور آئین میں وہ پریزنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں بڑی مشکل سے وہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم اپنی ٹرانسمیشن اینڈ گرڈ کمپنی بنائیں، یہاں سے اپنی لائنز بچھائے اور ویلنگ کے ذریعے پہلی دفعہ ہم نے ویلنگ کا ایک کنسپٹ انٹروڈیوس کرایا خیبر پختونخوا میں، جو ہم تقریباً کوئی ایک روپے کتنا وہ ہم یونٹ فراہم کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، یہ ہمارا یونٹ جاتا ہے اور پھر فیڈرل گورنمنٹ واپس بڑے قیمت پہ وہ واپس وہ 24 روپے قوم پہ فروخت کرتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی ٹرانسمیشن اینڈ گرڈ کمپنی بنائیں اور اس کے ذریعے اپنی انڈسٹری کو بھی کم پیسوں پہ یہ بجلی پرووائڈ کرے تاکہ یہاں پر انڈسٹری ترقی ہو، لوگوں کو روزگار ملے۔ یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے اور اس کے ساتھ ہم اپنے ٹرانسمیشن لائنز اور اپنے گریڈز بنائیں تو اسی کے ذریعے ہم اپنے لوگوں کو سستی بجلی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے، آئین میں ہے، اس پر کسی نے نہیں سوچا، پہلی دفعہ ہم سوچ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا حق ہے اور جس طریقے سے اس حکومت کے ساتھ ہم فائٹ کر رہے ہیں، جو ان کے ادارے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، اور جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں تقریباً 1000 میگا واٹ پوٹینشیل موجود ہے، زیادہ ہوگا لیکن جو ہماری نظر میں ہے اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ پوٹینشیل یہاں پر موجود ہے۔ پتہ پاکستان میں وہ 30,000 40,000 سے اوپر بتاتے ہیں۔ تو یہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے کیپیسٹی ایگریمنٹ کیے لوگوں کے ساتھ، جو RLNG کے ذریعے وہ بجلی بنائیں گے کہ ہائی قیمت پر، اور پھر وہ ہائی قیمت پر اگر آپ بجلی یوٹیلائز کریں یا نہ کریں، لیکن پاکستان کی حکومت ان کو پیمنٹ کری۔ جب ہماری حکومت آئی، خان صاحب پرائم منسٹر بنے، تو ہم نے بڑی کوشش کی اور ان کے ساتھ کافی انگیجمنٹ کی اور اس کو ریڈیوس کروایا، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ان لوگوں کا کوئی سوچ ہے نہیں خیبر پختونخوا کی طرف۔ تو اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں، اور یہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے۔ جو میں نے کام کیا 4 سال میرے پورے ہو چکے ہیں اور یہ 5واں سال ہے۔ اس میں میں نے جو ہمارے صدرن ڈسٹرکٹ ہے اس میں ہم نے ایگریکلچر کو پروموشن دینی ہے، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس لینڈ موجود ہے، بیرن لینڈ موجود ہے، جس پہ ہم اپنے ایگریکلچر پروڈکٹ اس کو اگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے CRBC لیفٹ کینال، جو ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہوگا خیبر پختونخوا کی تاریخ میں، وہ 160 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے۔ وہ انشاءاللہ جب وہ پروجیکٹ میچور ہو جائے گا، آلریڈی وہ ایکنک سے اپروڈ ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہوگی تو وہاں کا علاقہ بھی اس سے ترقی کرے گا اور ہمارے فوڈ باسکٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو اب ہم گندم پہ پنجاب کو کبھی محنت کرتے ہیں تو کبھی سندھ کو محنت کرتے ہیں کہ ہمیں وہ گندم پرووائڈ کرے، یا پھر فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے تقریباً کوئی 30 سالہ پلاننگ ہم نے خیبر پختونخوا میں کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہ تسلسل جاری رہے گا اور انشاءاللہ اگلا پھر خیبر پختونخوا پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ تو انشاءاللہ یہ جو تو یہاں پر خوشحالی آئی، لوگوں کی زندگی اس میں نمایاں آپ نے دیکھی ہے کہ کافی اس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ تو یہی چیز ہے جس کو آپ فوکس کریں گے عوام پہ تو انشاءاللہ یہ علاقہ بھی ترقی کرے گا اور آپ کے عوام بھی خوشحال ہوں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں، باقی اس پہ بابر سلیم نے بھی بات کی اور پھر احمد حسین شاہ نے بھی اس پہ بات کی، سالم محمد خان نے پھر بات کی۔ ہیلتھ کارڈ آپ کا ہو چکا ہے، 100% 10 لاکھ روپے آپ کے جیب میں اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ اب ایجوکیشن کارڈ پہ ہم جا رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کی لانچنگ ہوگی۔ جو ہمارے گورنمنٹ کے کالجز ہے اس میں ہمارے بچے فری پڑھیں گے، اس پہ کوئی فیس نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم انصاف فوڈ کارڈ پہ کام کر رہے ہیں، جو ہمارے غریب لوگ ہیں، جو عام پبلک ہے، ان کو بھی فیسیلیٹیشن دیں گے، کیونکہ مہنگائی ہے بہت زیادہ، اس میں کوئی دوسرا نہیں۔ اور یہ جو حکومت بیٹھے ہوئی پتہ نہیں یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے ہی جائے گی، یہ ویسے نہیں جائے گی، یہ تب جائے گی جب پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے اور آپ نے رہنا ہے۔ انہوں نے جو اپنے لیے محلات بنائے ہوئے وہ ادھر واپس چلے جائیں گے، ان پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ اگر اثر پڑے گا تو آپ پہ پڑے گا اور مجھ پہ پڑے گا، میں بھی یہی رہوں گا، میرا لیڈر بھی ہے، کیونکہ یہ اگر ملک بنا ہے تو یہ جس مقصد کے لیے قیادت محمد علی جناح کی قیادت میں ہمیں ملا تھا، اور جو ہمارے بزرگوں نے
اس میں قربانیاں دی تھی، اس نے نہیں دی تھی. اس میں یہ چور چکٹے آئیں گے اور یہاں پر ہمارے اوپر حکومتیں کریں گے اور یہاں سے پیسے، ہمارے ٹیکس کے پیسے چرا کے ادھر اپنے لیے محلات بنائیں گے اور اس کے بعد پھر ادھر چلے جائیں گے. یہ اس کے لیے نہیں بنا تھا. یہ اسلامی فلاحی ریاست کے نام سے ایک مملکت بنا تھا اور اس خواب کو اب کون پورا کرے گا، اور ہم سب ساتھ اس کے بل کے انشاءاللہ وطن کے لیے. اور باقی یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کیا کمالات ہیں. یہاں پر بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پر سیاست کرنے آ جاتے ہیں اور پھر رائمنڈ میں اور پھر انگلینڈ میں بھی وہ چلے جاتے ہیں. ہمیں روڈیں بن رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، یہاں پر خوشحالی ہے، تو آگے پیتا کاٹ رہے ہیں. پروجیکٹ میرا، پیسے میرے، اور پھر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے میرے لیڈر اور میرے خلاف بات کرتے ہوئے شرم تمہیں آتی نہیں. تو مجھے صالح محمد خان نے وہ ویڈیوز کی بھجوائے اور پکچر بھجوائے اس کا. تو میں نے کہا صالح محمد خان لوگ ہوشیار ہو چکے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ کون ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایڈ سے بننا ہے، قرضہ ہے، ایڈ نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت وہ قرضہ ادا کرے گا، لیکن چونکہ جب آپ کے 10 ارب روپے سے پروجیکٹ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ فیڈرل اس میں CWP میں جاتا ہے اور پھر ایکنک سے اپروڈ ہو کے آ جاتا ہے. ہم نے اس کو اپروڈ کرایا CWP سے بدقسمتی سے یہ لوگ آئے اس میں سے، انہوں نے اس کو بالکل کافی حد تک انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کس طریقے سے نہ کروائے، لیکن چونکہ وہ قرضہ تھا اور پہلے سے ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھی ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت کی، تو وہ اب ایکنک سے اپروڈ ہو چکا ہے. اس کے باقاعدہ افتتاح کے لیے میں آؤں گا. 18 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا کام ہے، ان کا نہیں ہے. اگر وہ کوئی سوشل میڈیا یا میڈیا پہ یہ کہے کہ یہ ہم نے کیا تو ان میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا ایک تحفہ ہے مانسہرہ کے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہاں پر پانی کی کمی ہے. تو انشاءاللہ اس پروجیکٹ کے ذریعے مانسہرہ سٹی جو پانی کے مسائل ہیں انشاءاللہ اس پروجیکٹ سے حل ہو جائیں گے. وہ پرائم منسٹر صاحب آئے تھے جو ہر وقت کبھی اپنے کپڑے فروخت کرتا ہے تو کبھی وہ کیا کرتا ہے، تو آئے تھے مانسہرہ میں. شاید اس نے یہ خطاب کیا تھا میڈیکل کالج کے حوالے سے. تو آلریڈی ہم نے میڈیکل کالج کی منظوری دی ہوئی، انشاءاللہ پروسیس میں ہے، پائپ لائن میں. انشاءاللہ مانسہرہ میں میڈیکل کالج بھی ضرور بنا ہوگا. بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ ہے مانسہرہ سٹی کے لیے. 1 ارب کا کوٹ گیٹ ڈیم ہے آپ کا. بہت سے پروجیکٹ ہے. صالح محمد خان کے حلقے میں ہے. یہاں پر زید چنزیب کڑا ہے. انشاءاللہ یہ سی تناول تحصیل کے حوالے سے تو یہ بابر سلیم اور زید چنزیب اور صالح محمد سب کی، یہ کمال سلیم کا بھی ہے خواہش یہ تناول تحصیل بنے. تو میری طرف سے آپ کو تناول تحصیل مبارک ہو. اور اس کے علاوہ احمد حسین شاہ نے یہاں پر ریونیو جنریٹ ہوگی تو اس میں سے اس علاقے پہ کچھ ڈیولپمنٹل اس میں ہو تو 10% اس کا جو ہوگا وہ اس علاقے پہ خرچ ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ انہوں نے گریڈ کی بات کی اور پھر یونٹس کے حوالے سے بات کی تھی کہ میں وہی بات کرنا چاہوں گا، وہی آپ سے وہ میں پورا نہ کر سکوں تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے کہ یہاں پر ہم آپ کو ڈائریکٹلی بجلی دے سکتے کہ نہیں، کیونکہ بہت سی جگہوں پر اس طرح اعلانات ہو چکے ہیں لیکن پھر وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے وہ اعلانات. اب یہ مسئلہ شانگلہ میں بھی بنا ہوا ہے، چترال میں بھی بنا ہوا ہے. تو یہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اگر یہ ہو سکتے ہیں تو ضرور آپ کے لیے کریں گے، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ گلا نہیں کریں گے. تو اس لیے میں لوکل لوگ ہوں گے، یہ آپ لوگوں کا حق ہے. آپ لوگوں نے زمینیں دی ہے، قربانیاں دی ہے. مجھے پتہ ہے میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہ بھی آپ کی طرح علاقہ ہے، وہاں پر بھی زمین بہت کم ہے لوگوں کی اور قیمتی زمین ہے. جب زمین کم ہے تو قیمتی ہو جاتی ہے. آلریڈی گورنمنٹ کے ریٹس کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے آؤٹ آف باکس جا کے آپ کے لیے جو میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے. ہماری مدد نہیں کر رہی، وہ قصداً یہاں پر پروونشل گورنمنٹ کو خراب کرنا چاہتی ہے کیونکہ یہاں پر عمران خان کی حکومت ہے اور ان کو یہ ان کا جو امتحان تھا جو 4 حلقے انہوں نے خالی کروائے تھے اور جس پر عمران خان صاحب کھڑے تھے اور جس طرح ہم نے ان کی دھلائی کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ سب خوفزدہ ہے. نہ یہ ارلی الیکشن کرائیں گے اور نہ یہ کوشش کریں گے کہ یہاں پر ہماری حکومت خراب ہو اور یہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو ویو ہے، جو پاپولیرٹی ہے عمران خان کی، اس کو یہ نقصان پہنچائے. لیکن اب لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے اور لوگوں کو پتہ ہے الحمدللہ کہ کون
پاکستان کو ترقی کے میں کوئی اپنے 10-12 شاپ بیچ کے وہ پیسے میں ان کو دے دوں گا، میں اپنی پراپرٹی بیچ کے وہ میں ان کو دے دوں گا کہ یار ایک گھڑی کے پیچھے ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ جو آپ کو بلینز آپ کی کرپشن ہے، نیب کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا، اس کو بالکل اس کے دان نکال دیا آپ نے، اس کو فارغ کر دیا آپ نے، کیونکہ ان کے سارے معاملات خراب ہیں۔ تو یہ سارے اس لیے آئے کہ اپنے کیسز کو معاف کروائے۔ باقی آخر میں اعلان کرتا ہوں اضافہ، اس کے علاوہ آخر میں آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی یا اس کی، تو میں میڈیا کے دوست یہاں پر موجود ہے، میں ان کے وساطت سے اپنے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، ادنا ورکر ہوں، یہ حکومت عمران خان کی امانت ہے، ان کا صرف اشارہ ملے گا تو اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی۔ اور میں پہلے سے میڈیا کے تھرو اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں واحد بندہ ہوں، میری واحد حکومت ہے کہ ہم نے اگلی الیکشن کی تیاری بھی شروع کر لی ہے، تو وی آر ریڈی۔ جب بھی عمران خان کہیں گے، ان کا اشارہ آئے گا تو خیبر پختونخوا کی حکومت ڈیزالو ہوگی، اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی۔ باقی یہ جو کہتے ہیں کہ گورنر راج بائے گا، یہ کرے گا اور ہم یہ کریں گے، تو خیبر پختونخوا میں میرے پاس 2/3 اکثریت ہے، یہ میرے کتنے ایم پی ایس خریدیں گے؟ میری جو ٹیم ہے اس میں کوئی بکنے والا کوئی بندہ نہیں ہے الحمدللہ۔ اور مجھے اپنے ایم پی ایس پر فخر ہے کہ جو جس طرح عمران خان کے ساتھ اور میرے ساتھ کھڑے تھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جتنی بھی جلسے ہوئے، خواہ اسلام آباد میں ہو، پاکستان کے جس بھی حصے میں، اور خان صاحب نے جب بھی ہمیں للکارا اور کہا کہ آپ آ جائیں، پکارا انہوں نے کہ آپ آ جائے، تو خیبر پختونخوا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے خرچے پہ گئے، یہ سارے اپنے خرچے پہ جاتے ہیں، کوئی پیمنٹ ان کو نہیں ہوتی، نہ ان کو کوئی واپس۔ یہاں کے عوام جو عمران خان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تو یہ میری میڈیا سے گزارش ہے کہ یہ پھر آپ بتا دیں ان کو، ان ایوانوں میں ان کو یہ میری آواز پہنچنی چاہیے کہ جب بھی عمران خان اشارہ کرے گا تو انشاءاللہ اسی وقت اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی۔ آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔